جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے اسلام ہر فرد کی ضرورت اور ہماری ذمہ داری، ایک تاریخی جائزہ۔ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن مجید میرا ہے، میں ایک کسی بھی غیر مسلم کو قرآن میں پڑھنے نہیں دوں گا۔ ایک مسلمان کو یہ رائٹ نہیں ہے، ایک حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ ہمارے رسول کہہ کر ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رسول دوسروں کے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رسول ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سورج سب کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، لیکن اگر کوئی اپنے بینائی کی کمزوری کی وجہ سے سورج کو دیکھ نہیں پاتا تو اس میں پرابلم سورج کا نہیں ہے، پرابلم اس آنکھ کا ہے جو اس سورج کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ قرآن مجید جس طریقے سے سورج سارے لوگوں کے لیے ہے، بالکل قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ جس طریقے سے سورج سب کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سورج سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، وہ اس کا اپنا پرابلم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، صحیح احادیث سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، فہم صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو پرابلم اس کا ہے، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلام اس سے بری ہے، اس کے نقصان سے بری، کیونکہ اسلام تو سب کو فائدہ پہنچانے آیا ہے۔ اسلام ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام میرا ہے، یہ قرآن مجید میرا ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کا جتنا حق ایک عبداللہ اور عبد الرحمن کو ہے، اسی طریقے سے اس قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا حق دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں کو ہے کہ اس کو پڑھے، اس کو ایکسپٹ کرے اور اپنے زندگیوں میں نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 30 کے اندر، حوالہ بڑا آسان ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، فطرت اللہ تعالیٰ کہہ کرے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فطرت کا ورڈ استعمال کیے ہیں اس سے مراد ہے اسلام۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی ہر بچے کی فطرت میں اسلام کی مانگ رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا گیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1258 کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، یا تو وہ اس کو مجوسی بناتے ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ نکلا اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کی فطرت میں اسلام ہے، اور اسلام ہر فرد کی ضرورت ہے، اور یہ ہر انسان کے فطرت کی مانگ ہے، یہ اس کا برتھ رائٹ ہے۔ برتھ رائٹ جیسے کہتے ہیں نا، یہ میرا برتھ رائٹ ہے، تو اسلام ہر ایک کا برتھ رائٹ ہے کہ وہ اس پر تحقیق کرے، وہ اس پر ریسرچ کرے۔ اس کا مطلب اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2865 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلقت عبادی حنفاء، کہ میں نے اپنے پورے بندوں کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو حنفاء، ایک یکسوئی والے دین یعنی اسلام ہی کی فطرت پر میں نے سب کو پیدا کیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، لیکن شیطان ان کے پاس آتے ہیں، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، ان کا دین ان سے چھین لیتے ہیں۔ پہلی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ بچے کو دین کے بگاڑنے کا ماں باپ بچے کے دین کو بگاڑنے کا ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ دوسرے حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے دین کو بگاڑنے کے ذمہ دار شیطان ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 172 اور 173 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرے ریزن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آدمی کے دین کو کون کون چھین لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ماں باپ، دوسرے حدیث شریف میں بتایا گیا شیطان، تیسری آیت، تیسری دلیل کیا ہے، ریزن کیا ہے، آیت میں بتایا گیا غفلت، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ آدمی کبھی اپنی غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور بہت بڑی میجارٹی ہے آج کے دور میں جو اس آیت میں جو ریزن بتایا جا رہا ہے یعنی غفلت میں شکار۔ غفلت کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ اس میں اتنا مگن ہے کہ خالق کو ہی بھول گیا، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ تعجب ہوتا ہے اللہ نے یہ کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اور کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہوگی، لیکن بندہ اس میں اتنا بزی ہو چکا ہے کہ وہ جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں اس کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ارے بندے، تجھے کچھ چیزیں دنیا میں ملی تو اس میں تو اتنا مگن ہو گیا کہ تو اپنے خالق کو بھول گیا، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی غفلت سے ہمیں نجات دے کہ جو غفلت ہمیں خالق کے پہچان اور خالق کے تعلیمات سے اور خالق کی اطاعت کرنے سے اور عبادت کرنے سے ہم کو محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی غفلت سے بچائے۔ یعنی ان حدیثوں اور آیتوں کو جمع کرنے سے ہمیں دو باتیں ملی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر بچہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ ایک سبق ملا۔ اس سے یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا کہ اسلام ہر فرد کی ضرورت ہے، جو میرا ٹاپک ہے، پروف ہو گیا۔ اور ان حدیثوں اور آیتوں پر غور کرنے سے یہ بھی پتا چلا کہ پھر آخر اس فطرت کو چھینتے کون ہیں؟ چھیننے والے یا تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی غلط تربیت ہے، ماں باپ کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے یا اسلام کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے تو ظاہر بات ہے بچوں کو لے جا کر وہ کیا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر تعلیم دیتے ہیں کہ جہاں پر پھر شیطانوں کو پورا موقع ملتا ہے، نتیجے میں انسان پوری طریقے سے غفلت میں آ جاتا ہے اور اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ہر فرد کی ضرورت اور ہماری ذمہ داری، یعنی اب خطبہ سننے والے لوگ ہیں، اس کا مطلب نکلا کہ اللہ نے توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، جمعہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اس کا مطلب نکلا کہ اللہ کی خاص نعمت ہم پر ہوئی ہے، ورنہ اس ٹائم پر اللہ کے نہ جانے کتنے ایسے بندے ہیں خود مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی جن کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس نماز پڑھنے کے بارے میں غفلت چھائی ہوئی ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ اب ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو توفیق دی ہے تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسلام ہر فرد کی ضرورت، ہماری ذمہ داری اور تاریخی جائزہ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تاریخ میں مسلمانوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں کبھی 200 سال پیچھے ہو گئے، کبھی 800 سال پیچھے ہو گئے۔ کبھی مسلمان دعوتی کام میں اتنے غافل ہو گئے
کہ نتیجے میں دوسری قوموں کے مقابلے میں کبھی 200 سال پیچھے ہو گئے، کبھی 800 سال پیچھے ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال کہ جس وقت پر موویبل پرنٹنگ کا زمانہ آیا، یعنی جس وقت پر 1450 میں پہلی مرتبہ بائبل موویبل پرنٹنگ کے ذریعے سے پرنٹ ہو کر پریس کے ذریعے سے دنیا کی سب سے زیادہ تیز پھیلنے والی مقدس کتاب بن گئی۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے عثمان امپائر، سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے اعلان کیا، ارادہ کیا کہ ہم بھی قرآن مجید کو موویبل پرنٹنگ پریس پر چھاپ کر قرآن مجید کو عام کریں گے۔ تو اس وقت پر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، اگر کل کے دن کوئی چیز غلط چھپ جائے تو، اگر پیپر ایک کے بجائے اگر کچھ چھپائی ہو گئی تو کہیں تحریف کا اندیشہ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو کوئی بدل کر کہیں کچھ چھاپ دے، لہذا ہم موویبل پرنٹنگ کو نہیں اپنائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے، ان کو ڈر لاحق ہوا، اگر میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دوں گا تو کہیں مجھ سے خلافت اور میری کہیں بادشاہت اور کہیں میری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس فیصلے کو ملتوی کرتا ہوں۔ 1450 گیا، 1550، 1650، 1750، 1850، 1877 میں پہلی مرتبہ موویبل پرنٹنگ کے ذریعے سے قرآن مجید چھپا۔ اس سے پہلے 400 سال میں نہ جانے کتنے بائبل چھپ گئے، اور کتنی جگہوں پر انہوں نے یورپ امریکہ کے لوگوں کو بائبل بتا بتا کر ذہن بنا دیا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں ان فیصلوں کے خلاف نہیں، یقیناً اس وقت پر اگر کچھ فیصلہ لیا گیا ہوگا تو کچھ نہ کچھ فتنوں کو رکانے کے لیے لیا جاتا ہے، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کچھ احتیاط برتی جاتی ہے، فیصلہ لینے میں اگر کوئی دیر کرتے ہیں، چلو بھائی ذرا سوچ سمجھ کر تدبر کر کے فیصلہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کو یہ حق ہے، کیونکہ ہم غیب جاننے والے نہیں ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی فیصلہ لے کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو فیصلہ لینے میں دیری کی جا سکتی ہے، ٹائم دیا جا سکتا ہے، تدبر کیا جا سکتا ہے، غور و فکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کو اتنا پرولونگ کر دینا، اتنا دیر کر دینا کہ نتیجے میں باطل کو پھیلنے کا خوب موقع مل جائے، ایسے فیصلوں پر پھر ہم کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے سستیوں کو چھپانے کے لیے جب ہم ایسے فیصلوں کا سہارا لیتے ہیں اور دعوت کے کام میں آگے نہیں بڑھتے ہیں اور جائز وسائل کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اور اپنے سستیوں کو چھپانے کے لیے یہ فیصلوں کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ انگلش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا، انگلش حرام، انگلش پڑھنا حرام، مسلمانوں نے ایک زمانے میں فیصلہ لیا، ہم مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے اس زمانے میں لیا گیا ہوگا کیونکہ انگلش کے ذریعے سے مسلمانوں میں ویسٹرنائز کلچر آ رہا تھا، ویسٹرن قسم کا کلچر، مسلمانوں کے ذہن ویسٹرنائز ہو جا رہے تھے، مغربی زدہ تہذیب یافتہ لوگوں کی نسل نکلنے کا ڈر تھا۔ اگر ہم بچوں کو انگریزی پڑھائیں گے تو ڈر ہے کہ کہیں بچے اسلام سے کہیں دور نہ ہو جائیں، تو وقتیہ طور پر ایک حکمت کے تحت اگر روکا گیا ہے، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کسی فیصلے کو اتنا لمبا کھینچنا، اتنا پرولونگ کر دینا کہ بعد میں آخری میں اپنے سستیوں کو چھپانے کے لیے پھر ان فیصلوں کا سہارا لیتے ہوئے، کوئی بھی زبان جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے، کسی زبان پر کسی قوم کی ادارہ داری نہیں ہوتی۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ تیلگو زبان میری نہیں ہے، میری زبان اردو ہے، میری زبان عربی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب زبانوں میں سب سے زیادہ اہم زبان عربی ہے، کیونکہ اس میں قرآن ہے، کیونکہ اس میں حدیث شریف ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم زبان مسلمان کے لیے عربی ہے، اور اسلام پھیلانے کے لیے وہ زبان مسلمان کے لیے اہم ہے جس زبان والوں کے درمیان اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندی ہو سکتی ہے، تیلگو بھی ہو سکتی ہے، انگلش بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی کسی کی زبان آدمی کی اپنی بنائی بھی نہیں ہوتی، بلکہ سورہ روم پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ مختلف زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے اور اللہ نے یہ پیدا کی۔ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہیں؟ انگلش میں اسلام سے متعلق میٹیریل نہیں کے برابر ہو گیا،
1382 میں 1382 میں سب سے پہلے جان وائکلف نے بائبل کا انگلش میں ترجمہ کر ڈالا۔ 1400 گیا، 1500 گیا، 1600، 1700، 1800، 1900، 1930 میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ ہوا۔ قرآن مجید کے ترجموں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اگر مغل سلطنت اور اس سے پہلے والی سلطنتوں کو اگر آپ شمار کر لیں تو ہندوستان میں مسلمان کم سے کم 850 سال ہندوستان میں حکومت کیے۔ اس زمانے کا ہندوستان کا مطلب ہے 8 ممالک ہے آج کے دور میں، بنگلہ دیش آ گیا، پاکستان آ گیا، ازبکستان آ گیا، افغانستان آ گیا، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، ہندوستان، یہ سب پہ اثرات تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی سلطنت کو چلانے والے مغل سلطنت والے لوگوں نے کبھی قرآن مجید کا کوئی ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن تعجب کریں گے آپ کہ اتنی پوری سلطنت میں بھگوت گیتا کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم بڑے سیکولر مائنڈ ہیں، ہم بڑے سیکولرزم کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم سب کا کی محبت کرنے والے، اللہ کی محبت کو بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول گئے، اسلام کی محبت کو بھول گئے۔ ترجمہ نہیں ہوا۔ جب مغل سلطنت کا ڈاؤن فال ہوا 1707 میں، جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تب جا کے آنکھیں کھلی۔ اس کے بعد علامہ شاہ ولی اللہ، پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں کا دور، تب جا کے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ ہوا۔ لیکن انگلش کا ترجمہ تو اور بھی دیر سے ہوا۔ پہلا جو انگلش کا ترجمہ ہوا قرآن مجید کا وہ ہوا 1930 میں۔ پکتول کون ہے؟ ایک ریورٹ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کی انگلش اتنی کلاسیکل تھی کہ آج کے لوگ سمجھ نہیں سکتے، داؤ دائی آج کے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ نتیجے میں، اور چونکہ وہ ریورٹ تھے تو ان کا ترجمہ اتنا مقبول نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1936 میں یوسف علی صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، لیکن یہ بھی شروع میں شیخ احمد رحمت اللہ علیہ اس کو چونکہ استعمال کرتے تھے، عرب ورلڈ میں بھی یہ مشہور ہو گیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ بوہرا کمیونٹی کے ہیں، اور یوسف علی صاحب کے ترجمے کے نیچے فٹ نوٹ میں بہت سارے بوہرا عقیدے آ گئے، جنت، جہنم، فرشتے، ان سب کو مجاز کہہ کر اس میں بتایا گیا۔ اور فی الوقت جتنے کرسچن مشنریز ہیں، یہ جب ڈیبیٹ کرنے ہم سے آتے ہیں، مناظرہ کرنے آتے ہیں، تو یوسف علی صاحب کا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں پہلے ان سے کہتا ہوں، آپ ترجمہ پڑھ کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہو یا عربی پڑھ کر اعتراض کر رہے ہو؟ آدھا ڈیبیٹ وہی فنش ہوا تھا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی کرسچن مشنریز اعتراض کرتے ہیں تو آپ، یا منکرین حدیث، یہ دونوں سے ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے پوچھئے کہ آپ جو بھی اعتراض کر رہے ہیں ڈائریکٹ عربی پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے تو آپ بات مت کریں۔ وہ ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، وہ ترجمے کی وجہ سے حدیث پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اگر صحیح ٹیکسٹ اس کے کانٹیکس میں عربی انداز میں پڑھ لیا جائے تو یقین مانیے اعتراض اپنے سرے سے پیر سے ختم ہی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں انداز دے رہا ہوں گفتگو کرنے کا۔ جب اپنے کالج میں جاتے ہیں، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے آفس میں کام کرنے والے بھائی ہیں، جب بھی اعتراض آتا ہے پہلا آپ کا سوال یہی ہونا چاہیے کہ آپ اصل عربی پڑھ کر اعتراض کر رہے ہیں یا ترجمہ پڑھ کر۔ یوسف علی صاحب کے ترجمے سے بہت فائدہ تو ہوا، ساتھ میں بہت نقصانات بھی ہوئے۔ نتیجے میں سعودی عرب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اور یوسف علی صاحب کے ٹرانسلیشن کو جلا دیا گیا اور اس کو سعودی عرب سے بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1996 میں تقی الدین الہلالی، شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے استاذ علامہ تقی الدین الہلالی، جو جامعہ بنارس سلفیہ اور اسی طریقے سے ندوۃ العلماء کے جتنے فی الوقت ٹاپ کے علماء ہیں ان سب کے استاذ، ان کی عربی بھی اچھی تھی، ان کی انگلش بھی اچھی تھی، انہوں نے ہلالی کمیٹی قائم کی اور نتیجے میں بہرحال پہلی مرتبہ صحیح ترجمہ 1996 میں معتبر قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے سامنے آیا، ڈاکٹر محسن علی خان اور تقی الدین الہلالی۔ اگر آپ قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر چونکہ بریکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے محنت ہوئی، 1997 میں قرآن مجید کا ترجمہ جو صحیح انٹرنیشنل کی طرف سے 1997 میں ہوا، فی الوقت سب سے زیادہ رائج یہ ہے، سب سے ایزی ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ دو قرآن مجید کے ترجمۃ معانی القرآن کے طور پر، انگلش کے طور پر ہم لے سکتے ہیں۔
لیکن میرا پوائنٹ ابھی وہی ہے. 1382 میں بائبل کا انگلش میں ترجمہ ہو گیا. 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1996 میں ہم کو معتبر قرآن مجید کا ترجمہ ملتا ہے. ہم 800 سال پیچھے ہو گئے دعوتی اعتبار سے. وہ انگلش جاننے والے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے. وہ اردو جاننے والے لوگوں کو مغل سلطنت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ان کے لیے کیا پیغام ہے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. فی الوقت علماء کرام کافی محنت کر رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، یہ اورنگزیب 1707 میں جن کا انتقال ہوا، 1450 میں بائبل موویبل پرنٹنگ میں چھپ گئی، پریس سے چھپ گئی. 1400 1500 1600 1700 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید لکھا کرتے تھے. اتنا بڑا بادشاہ ہے، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اگر مشینیں لا کر قرآن مجید چھاپ کر اگر قرآن مجید کو اگر پھیلا دیتا تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا. وہ بادشاہ ہو چاہے ایک فرد ہو، ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے میں کیا محنت کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام صرف میرا اور آپ کا نہیں بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے. ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے فطرت کی مانگ ہے. تو لوگوں نے مجھ سے کہا، ابھی جامعۃ الامام بخاری میں میرا درس ہوا بہار میں، وہاں علماء کرام موجود تھے. انہوں نے کہا 1707 میں وہ ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے اورنگزیب غفر اللہ لہو، تو اس وقت پر ان کو مشورہ دینے والے کوئی عالم نہیں تھے کیا؟ تو میں نے کہا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک اچھے انسان تھے، لیکن ان کو مشورہ دینے والے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ جیسے عالم نہیں تھے. ان کو مشورہ دینے والے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ جیسے عالم نہیں تھے. ان کو مشورہ دینے والے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم نہیں مل سکے. مجمع ملک فہد، قرآن کنگ فہد کمپلیکس کا جب مدینے میں اعلان ہوا، ملک فہد نے اعلان کیا آج 70 سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ ایک ادارے کی طرف سے ہو کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. دنیا کے تقریباً ہر خطے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں جہاں تک میں جا سکا ہوں، میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے یا تو ترجمے یا تو اس کے عربی کے ٹیکسٹ سعودی عرب سے فری میں چھپ کر پہنچ رہے ہیں. جب ملک فہد رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ میں یہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، تو اس وقت پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں روکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کے فہم پر اسلام کو صحیح سمجھا. اس سے پہلے کے لوگوں نے جن بادشاہوں کو روکا تھا ان کے پاس اندھی تقلید والا اسلام تھا، وہ سچا اسلام نہیں تھا. جو قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کرام کے فہم پر جو اسلام سمجھا جاتا تھا وہ اسلام سے چونکہ محروم تھے. جو صحیح اسلام سے محروم ہوتا ہے اس کے مشورے بھی غلط، جو صحیح اسلام سے بہرور ہوتا ہے اس کے مشورے بھی صحیح ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صحیح طور پر مشورہ کر کے صحیح طور پر کام کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق کام کرنے والا بنائے. میں نے دو مثالیں دی، ایک موویبل پرنٹنگ کی اور دوسری میں نے مثال دی آپ کے سامنے انگلش کی، کہ ہم کتنے پیچھے ہو گئے کہ مغل سلطنت میں بھگوت گیتا کا ترجمہ ہوا عربی زبان میں عربوں کو بتانے کے لیے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ یہاں کے معصوموں کو جہنم سے بچانے کی فکر کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بارے میں فکر عطا فرمائے. اس سے پہلے اور ایک فیصلہ ہوا تھا بہت پہلے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ فلسفہ حرام. نتیجے میں آپ جانتے ہیں جو سائنسدان مسلمانوں کے پاس سے نکل رہے تھے نا، پورے سائنسدان دفن ہو گئے، آنا بند ہو گئے، کیونکہ اس فتوے میں، اس بات میں وہ توازن نہیں تھا. بعد میں علامہ ابن رشد نے کوشش کی تحافت الفلاسفہ، کہ بھئی اس کتاب کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی، مسلمان کنفیوز ہوئے لیکن ان کو صحیح حل نہیں ملا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے صحیح طور پر درء تعارض العقل والنقل ایک کتاب لکھی 9 جلدوں کے اندر، جس کے اندر انہوں نے بتایا
کہ فلسفے کو بیان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، کیونکہ فلسفے کی بنیاد پر لوگوں کے عقل میں کئی سوالات اسلام کے بارے میں اٹھ رہے تھے، تو لہذا فلسفہ بیان. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فلسفہ بیان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ عقل کی بنیاد پر اٹھنے والے جو سوالات ہیں اس کا جواب دیں گے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جلدوں میں جواب دیا. جو بھی اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے. امام ابو زہرا کہتے ہیں، علامہ رشید رضا کہتے ہیں اور محب الدین الخطیب کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب کو پڑھ لے گا انشاءاللہ قیامت تک اسلام کے خلاف عقل کی بنیاد پر، فلسفی کی بنیاد پر اٹھنے والے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو جواب دینے کے لیے اس کے اندر تمکن آ جائے گا، اس کے اندر ایک زبردست ملکہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر کوئی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لے گا انشاءاللہ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو مسائل ہیں نا وہ مسائل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے مسائل سے میل کھاتے ہیں، لہذا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اگر اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اسلام پر اٹھنے والے بہت سارے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ ہم بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. یہ 3 جو مثالیں میں نے آپ کو بیان کی، آج کے دور میں بھی میڈیا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. 1800 سے لے کر 1950 تک ایڈورڈ سیڈ نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی؟ 60,000 کتابیں لکھی گئی. لیکن مسلمان چونکہ پرنٹنگ پریس سے دور ہو چکے تھے، انگلش میں ان کا کام برابر نہیں تھا، نتیجے میں پورے یورپ اور امریکہ کو مسلمانوں کے خلاف پروگرامنگ کی گئی زہریلے طور پر کہ یہ مسلمان، یہ اسلام انسانیت کے لیے خطرہ ہے، تھریٹ فار ہیومینٹی، پورے انسانیت کے لیے لوگ خطرہ ہے. ہم نے پورا موقع دیا، باطل کو ہمارے خلاف ذہن بنانے کا پورا موقع دیا. نہ میڈیا ٹیکنالوجی میں، نہ پرنٹ ٹیکنالوجی میں، کسی بھی اعتبار سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا آج کے دور میں ٹیلی ویژن کا استعمال کرنا دعوتی کام کے لیے جائز ہے یا کیا نہیں ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا میری خواہش ہے کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر اہل باطل غلبہ پا کر مسلمان معصوموں کا جو ذہن خراب کر رہے ہیں، معصوم انسانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ حق پرست آگے بڑھے اور اس میڈیا ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ حق پرستوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ ٹیلی ویژن اور یہ تصویر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الزفاف پیج نمبر 194 میں کہا پہلے میں تصویر کی ہر قسم کو حرام کہتا تھا، میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، آج میں کہتا ہوں کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی تعلیم کے لیے ٹیلی ویژن کا استعمال کرنا ضروری ہے. آج کے دور میں نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو لے تاکہ اہل باطل کا مقابلہ کر سکے. اسلام کی جو سچی تعلیمات ہیں وہ ہم پیش کر سکیں گے اگر ہمارے پاس آج کے دور میں انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے آگے ٹیلی ویژن نظر نہیں آتا، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں. فی الوقت 7 بلین آبادی ہے، 7 بلین آبادی میں سے ہر 3 میں سے 1 آدمی آج انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے. جو اینڈرائڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کرنے والے 78% ہے، آئی فون استعمال کرنے والے، ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے والے 18% ہے، بلیک بیری کے 2.5% ہے اور باقی کے دوسرے ہیں ونڈوز استعمال کرنے. اگر یہ ٹیکنالوجی جو آج موبائل بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اگر ہم وہاں پر اسلام کو اچھے طریقے سے نہیں پریزنٹ کریں گے تو یہ بچے اپنا ٹائم فلم دیکھنے میں، واہیات دیکھنے میں، لغو باتیں دیکھنے میں، لغو باتوں میں چیٹ کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو علماء کی رہنمائی میں، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں صحیح طریقے سے، صحیح منہج پر اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والے 10 سال تک انٹرنیٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ دور آئے کہ ہندوستان کا جو انٹرنیٹ ہوگا صرف ہندوستان میں ہوگا، وہاں پر جانے کے بعد جیسے آپ چپ بدل دیتے ہیں پھر چپ بدلنا پڑے گا، پھر وہاں پر جا کر آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑے گا. 10 سال تک ایسی کوئی پابندی لگنے کا اندازہ نہیں ہے. جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کے وہ بتا رہے ہیں. تو 10 سال تک بہت موقع ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں. الحمدللہ
آسک اسلام پیڈیا میں آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں ہماری آفس پر، اور وہاں پر اگر کوئی عالم، کوئی دائی ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹریننگ دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اسلام کو مؤثر طریقے سے، صحیح طریقے سے، اسلام کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو اسلام ہر فطرت کی ضرورت ہے، ہر فطرت کی مانگ ہے، ہر فرد کی مانگ ہے، ہر ایک تک اسلام کو پھیلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنائے، اور اسلام کو پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہم کو فالو کرنے والا اور دوسروں کو بتانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.